السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کی بارگاہ میں اس عظیم الشان جشن معصومین کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ابھی آپ حضرات سے مخاطب تھے عالی جناب عزت مآب محافظ شریعت زیغم ہند بلبل بوستان خطابت شہزادہ فصاحت مولانا سید حسن رضا صاحب قبلہ امام جمعہ و جماعت شیعہ جامع مسجد چک الہ آباد ایک پیغام دے رہے تھے موصوف۔ آج کل ہمارے مراجع کرام کے خلاف ان کے مخالفت میں آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ ایک پیغام تھا جو مولانا موصوف نہایت ہی خوبصورتی کے ساتھ آپ تک پہنچا رہے تھے۔ مولانا موصوف نے کہا جہاں علماء اعلام تھک گئے وہاں سے کام شورائے کرام نے کیا ہے۔ میں یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ ہم تو اس بزم میں سن کر یہ خبر آتے ہیں، ہم تو اس بزم میں سن کر یہ خبر آتے ہیں، یہ وہ محفل ہے جہاں اہل ہنر آتے ہیں، یہ وہ محفل ہے۔ سرکار آپ کے حوالے سے میں پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ کی تقریر نے مجھے بے حد متاثر کیا۔ ہم تو اس بزم میں سن کر یہ خبر آتے ہیں، یہ وہ محفل ہے جہاں اہل ہنر آتے ہیں، تو فقہ کی راہ میں جو چھوڑ کے گھر آتے ہیں۔ طلبہ حضرات کی خدمت میں یہ شعر پیش کر رہا ہوں کہ فقہ کی راہ میں جو چھوڑ کے گھر آتے ہیں، افق علم پہ سورج وہ نظر آتے ہیں، افق علم پہ سورج وہ نظر آتے ہیں، تو بولتا جو بھی ہے منبر سے خلاف مرجع، بولتا جو بھی ہے منبر سے خلاف مرجع، آئی غیبت سے یہ آواز ٹھہر آتے ہیں، آئی غیبت سے یہ آواز ٹھہر آتے ہیں، بولتا جو بھی ہے منبر سے خلاف مرجع، آئی غیبت سے یہ آواز ٹھہر آتے ہیں۔ عزیزان محترم، آج کی اس نورانی بزم میں ہندوستان گیر شہرت کے حامل شعراء کرام اپنے منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں گے، اور ہر شاعر کے لیے ممدوح کا انتخاب ہو چکا ہے۔ میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں جو شعراء کرام تشریف لا چکے ہیں، جناب فدوی لکھنوی صاحب تشریف لا چکے، جناب اختر لکھنوی صاحب تشریف لانے والے ہیں، جناب ساجد عابدی ارئی سے تشریف لا چکے ہیں، جناب خورشید سرسوی صاحب تشریف لا چکے، جناب خرم مظفر نگری، جناب مناظر میرٹھی، جناب محمد علی سلطان پوری، جناب سراج اکبر پوری، انتظار عابدی، سکندر سیتا پوری، آل رضا صاحب جلال پوری، شیلیندر اجمیری، جناب اقبال ایرانی، جناب چاند ارئی، یہ تمام شعراء کرام تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ آپ حضرات ان کے اشعار سے مستفید ہوں گے۔ عزیزان محترم، ثنائے عطرت اطہار ہو یا کلام پاک، اس کی تلاوت بھی ہے، عبادت ہے اور سماعت بھی، لہذا شعراء کرام ہوں یا حاضرین ذوی الاحترام، دونوں لائق تکریم اور بزم معدت کے لازمی اجزاء ہوتے ہیں۔ ناظم کا کام صرف اتنا ہے کہ شاعر کا باقاعدہ تعارف کرا کے آپ حضرات کی سماعتوں کی عدالت میں اسے پیش کر دے کہ شاعر سے کتنا سننا ہے، کیسے سننا ہے، یہ آپ حضرات کی ذوق سماعت اور شوق سماعت پر منحصر ہے۔ عزیزان محترم، ہمیں یہ حکم ہوا ہے کہ حمد پاک سے محفل اس منظوم سلسلے کا آغاز ہونا ہے، اور سارے شعراء کرام تشریف لا چکے ہیں۔ جو حضرات باہر ہیں ان سے مؤدبانہ درخواست کی جاتی ہے کہ جوار باب الحوائج میں آنے کی سعادت حاصل کریں اور اس عظیم الشان جشن میں شرکت فرما کر ثواب
ثواب دارین حاصل کریں۔ تمامین مومنین کرام کی خدمت میں گزارش کی جاتی ہے، اور ایک ضروری اعلان یہ بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا ہے کہ اس پروگرام کا الہ آباد عزاداری کام اور امفاہا پروڈکشن کام پہ یہ پروگرام شائع کیا جا رہا ہے، نشر کیا جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، آئیے حمد پاک سے شاعر کو میں آواز دینے جا رہا ہوں، لیکن ایک مطلع اور 2-3 شعر میں پیش کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات کی بارگاہ میں کہ مدحت کے راستے ہیں مسافت ہے اور میں، مدحت کے راستے ہیں مسافت ہے اور میں، مدحت کے آئیے تشریف لے آئیے، نعرہ صلوات بلند کریں آپ حضرات۔ کہ مدحت کے راستے ہیں مسافت ہے اور میں، مدحت کے راستے ہیں مسافت ہے اور میں، بس رہبر یقین کی قیادت ہے اور میں، بس رہبر یقین کی قیادت ہے اور میں، یا رب بفیض آل نبی رکھ سخن کی لاج، اہل ولا کا ذوق سماعت ہے اور میں، مدحت کے راستے ہیں مسافت ہے اور میں، بس رہبر یقین کی قیادت ہے اور میں، یا رب بفیض آل نبی رکھ سخن کی لاج، اہل ولا کا ذوق سماعت ہے اور میں، روشن ہے شمع نطق لبوں کی فصیل پر، قرآن حق ہے اس کی تلاوت ہے اور میں، قرآن حق ہے اس کی تلاوت ہے اور میں۔ آپ حضرات کی عقیدتوں کی نظر یہ شعر میں کرنا چاہتا ہوں کہ آتا ہے یہ خیال جو رکھتا ہوں تازیہ، آتا ہے یہ خیال جو رکھتا ہوں تازیہ، چھوٹا سا ایک مکان ہے جنت ہے اور میں، آتا ہے یہ خیال جو رکھتا ہوں تازیہ، چھوٹا سا ایک مکان ہے جنت ہے اور میں۔ آپ حضرات تھوڑا تھوڑا آگے چلے آئیں تاکہ شعراء کرام کو آسانی فراہم ہو اور ان کی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ سرزمین الہ آباد نہایت ہی ادب نواز اور ادبی سرزمین ہے، یہ سرزمین محتاج تعارف نہیں ہے، نہ یہاں کے سامعین محتاج تعارف ہیں، لہذا میں سرزمین الہ آباد سے کے سامعین کرام کی خدمت میں مؤدبانہ درخواست کر رہا ہوں کہ وہ اپنی ادب نوازی کا ثبوت دیتے ہوئے فرش مسرت پہ تشریف لے آئیں۔ نہایت ہی ادبی سرزمین اور اس ادبی سرزمین کے چاند تارے بارگاہ باب الحوائج میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ تو مدحت کے راستے ہیں مسافت ہے اور میں، بس رہبر یقین کی قیادت ہے اور میں، یا رب بفیض آل نبی رکھ سخن کی لاج، اہل ولا کا ذوق سماعت ہے اور میں، روشن ہے شمع نطق لبوں کی فصیل پر، قرآن حق ہے اس کی تلاوت ہے اور میں، آتا ہے یہ خیال جو رکھتا ہوں تازیہ، چھوٹا سا ایک مکان ہے جنت ہے اور میں۔ تو ساحل پہ جشن معصومین ہے، ساحل پہ کھینچ لائی ہے دیوانگی مجھے، جشن معصومین کے حوالے سے ساحل پہ کھینچ لائی ہے دیوانگی میری، ہاتھوں میں ایک عریضہ ہے حاجت ہے اور میں، ساحل پہ کھینچ لائی ہے دیوانگی میری، ہاتھوں میں ایک عریضہ ہے حاجت ہے اور میں، ساحل پہ کھینچ لائی ہے دیوانگی میری، ہاتھوں میں ایک عریضہ ہے حاجت ہے اور میں۔ آئیے نعت پاک حمد پاک سے اس جشن کا آغاز جناب ہاشم صاحب باندوی کے ذریعے حمد پاک سے ہونے جا رہا ہے۔ 4 مصرے میں حمد پاک کے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ایک خفی جلی کا خالق تو ہے، ایک ایک خفی جلی کا خالق تو ہے، ہر پھول ہر کلی کا خالق تو ہے، ہر پھول ہر کلی کا خالق تو ہے، کیوں کرنا تیرا کلمہ پڑھے میری زبان، اے خالق کل علی کا خالق تو ہے، اے خالق کل علی کا خالق تو ہے یا علی۔ آئیے گزارش کی جائے جناب ہاشم صاحب باندوی سے تشریف لے آئیں، نعرہ صلوات سے خیر مقدم کریں آپ حضرات۔ حضرات السلام علیکم۔ جشن چہاردہ معصومین آپ سبھی لوگوں کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ ہم کا مطلب پیش خدمت ملاحظہ فرمائیں۔
تیری یاد میں پھر در بدر کہاں تو ہے تیرا دیار ہے تیری یاد میں پھر در بدر کہاں تو ہے تیرا دیار ہے تیری یاد میں پھر در بدر کہاں تو ہے تیرا دیار ہے مجھے ڈس رہا ہے اکیلاپن یہاں پھول بھی مجھے خار ہے تیری یاد میں پھر در بدر تیری یاد ہے میری زندگی تیرے نام ہی کی ہے روشنی تیری یاد ہے میری زندگی تیرے نام ہی کی ہے روشنی کھلے پھول کیوں نہ چمن چمن کہ تجھی سے رنگ بہار ہے تیری یاد ہے میری زندگی تیرے نام ہی کی ہے روشنی کھلے پھول کیوں نہ چمن چمن کہ تجھی سے رنگ بہار ہے تیرا شکر کیسے ادا کریں شب روز سجدہ کیا کریں تیرا شکر کیسے ادا کریں شب روز سجدہ کیا کریں نہ تیری عطا کی ہے انتہا نہ تیرے کرم کا شمار ہے تیری یاد میں تیرا شکر کیسے ادا کرے شب روز سجدہ کیا کریں نہ تیری عطا کی ہے انتہا نہ تیرے کرم کا شمار ہے یہ سحر جو بخشی حیات کو تو سکون بخشا ہے رات کو یہ سحر جو بخشی حیات کو تو سکون بخشا ہے رات کو نہ تیرے
یہ سحر جو بخشی حیات کو تو سکون بخشا ہے رات کو یہ سحر جو بخشی حیات کو تو سکون بخشا ہے رات کو یہ تیری عطا یہ تیرا کرم کہ تجھی سے لیل و نہار ہے تیری یاد میں یہ نسیم صبح ہو چمن چمن یہ گلاب جوہی و نسترن یہ نسیم صبح ہو چمن چمن یہ گلاب جوہی و نسترن یہ چہک رہی ہے جو بلبلیں تیرے نام ہی کی پکار